آپ کی غالباً اب سے کچھ دیر پہلے احسن اقبال صاحب سے بھی ملاقات تھی، اور سویرے جو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اس میں بھی آپ شریک تھے. سو مطمئن ہیں آپ وفاق کے کنڈکٹ سے؟ اور کتنی پازیٹیو رہی یہ ملاقاتیں وزیر اعظم سے بھی، اور ابھی احسن اقبال سے اگر آپ کی ملاقات ہو گئی ہے تو کیا طے پایا؟ نہیں، میری احسن صاحب سے ملاقات تھوڑی دیر پہلے طے تھی، لیکن ایک اور میٹنگ میں وہ بھی میرے ساتھ تھے، ایکنک کی جو اسحاق ڈار صاحب چیئر کرتے ہیں، جی تو وہ کافی لیٹ ختم ہوئی، تو اب ان کے ساتھ کے پی اسپیسیفک میری کل ملاقات ہے، کل پہ چلی گئی، اور وزیر خزانہ سے بھی کل الگ ملاقات ہوگی. ٹھیک. اور وزیر اعظم شہباز سے جو ملاقات رہی کتنی مثبت رہی؟ آپ کو وفاق کے رویے میں کیا کوئی تبدیلی نظر آئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کی پہلی ملاقات 4 مہینے بعد ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے. اور میں یہ اس بات کو لے کر میں صرف اس بات کو کہوں گا کہ ملاقات ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے. اور یہ دونوں سائڈ جو ہیں اس میں جو ہے ایک دوسرے سے جتنی بات کریں گی اتنی جو ہے غلط فہمیاں کم ہوں گی. اور یہ وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دونوں نے بھی بات کی اس بارے میں. جی بالکل. اور آپ جب بھی میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اینڈ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ، آپ ہمیشہ بڑی آپٹیمسٹک، گلاس ہاف فل، بڑی پازیٹیو باتیں آپ پاکستان کے لیے وہ آپ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے کنسرنز ہیں، جو خیبر پختونخوا کے کنسرنز ہیں، وفاق ان کو دور کر دے گا، پیسے آپ کو مل جائیں گے، یا کتنی ملاقاتیں پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد؟ تو یہ پیسے کب ملیں گے پھر آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں؟ پہلے تو غریبت تھوڑی سی اس میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں کہ یہ ملاقات پچھلے 48 گھنٹے میں جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے انیشیٹ ہوئی ہے، ٹھیک، جس پہ آج وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے ملاقات کرنے گئے ہیں. ٹھیک. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 مہینے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی. جی اس ملاقات میں جو ہے جو اسپیسیفکلی اگر آپ کہیں کہ کے پی کے فائنینشیل ایشوز اور جو ہے اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات چیت رہی. اور یہ جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. کوئی وزیر اعظم صاحب سے کوئی فیور مانگنے نہ ہم گئے تھے، ٹھیک، نہ ان سے کوئی فیور ملی ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے نا. نمبر 2 یہ کہ کس طریقے سے ہمارے جو فائنینشیل واجبات ہیں، کیا ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزوں پہ بات چیت ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے اپنی مثال دی کہ جی میں پنجاب میں جب تھا تو میں نے سی ٹی ڈی فارم کی تھی. وہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ فرسٹ لیئر آف ڈیفینس ہوتی تھی اور سیکیورٹی ایجنسیز پیچھے ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا آپ بھی اس کو اس طرح سے فعال کریں، جس پہ ایک بات چیت سے بات نکلی. وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اس وقت فوج اور جو کے پی کی عوام اور کے پی کی پولیس جو ہے ایک پاکستان کی فرنٹ لائن فورس کے تحت لڑ رہی ہے، جس سے آج دوسرے شہروں میں جو ہے امن ہے. جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے دوسرے شہروں میں بھی امن نہیں تھا، وہاں پہ روزانہ سوسائڈ بامبنگ ہوتی تھی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بولی کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، آپ کے چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ان چیلنجز کو مل جل کے ہی دیکھنا ہوگا. اچھا، سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ کے پی میں جو فوج ہے اور جو حکومت ہے اور عوام ہے وہ سب ایک پیج پہ ہیں. سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ فوج، وہاں کی پولیس اور عوام، یہ جو دہشت گردی ہے یہ کے پی کے لیے نہیں ہو رہی دہشت گردی، یہ پورے پاکستان پہ حملہ ہے، جس کا وہاں پہ مطلب عوام کے نمائندے بھی شامل ہو گئے نا. جب عوام فوج کے ساتھ ہے تو پھر عوام کے نمائندے بھی وہاں پر فوج کے ساتھ ایک ہی پیج پہ. آپ جیسے بھی سمجھ لیں، میں نے تو آپ کو ورڈ تشریح آپ کر لیں، میں نے تو جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ ملاقات ایسے موقع پر بھی ہوئی جب یہ کچھ ہی ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ جی چیف منسٹر سہیل آفریدی کو میں نے رابطہ کیا لیکن وہ جواب نہیں دیتے، وہ الزامات لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس شکوے کی ٹائمنگ میں یہ ملاقات ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ ملاقات پچھلے 48 گھنٹوں میں پی ایم آفس سے اوریجنیٹ ہوئی. سو آئے ہیں چیف منسٹر صاحب خود یا لائے گئے؟ آج جو آپ نے ابھی بات کی نا شکوے والی، بیسیکلی سٹارٹ بھی میٹنگ کا دونوں سائڈ سے ایسے شکوے کی ہے. اچھا، اور دیکھیں بات، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. شکوہ کس کا تھا؟ جواب شکوہ کس کا تھا؟ دونوں نے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کو فون میں جواب دیا تھا. تو ایسی بات چیت. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ لائے گئے اور آئے گئے والی یہ مطلب بنائی ہوئی باتیں، اگر نہیں آنا تو نہیں آنا. 4 مہینے نہیں گئے نا وہ، ٹھیک. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
इस वक्त जो उस वक्त जो यहाँ पे तीरा वाला और जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जी इस पे दोनों ने आज मुलाकात कर ली। बड़ी अच्छी बात हो गई, पेशरफ्त हो गई कि आगे कोऑर्डिनेट कैसे करना है। अगर कोई गलत फहमी बीच में है ठीक, तो उसको कैसे करना है, और अब देखते हैं अच्छा तीरा भी अंडर डिस्कशन आया। ओवरऑल जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स मैंने आपको पूरी किस्सा बताया ना, उन्होंने सीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं सीटीडी से मैंने पंजाब के मसले हल किए। इन्होंने कहा कि हम ये काम कर चुके हैं, लेकिन हमारे मसले और है, ज्यादा बड़े हैं, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि केपी के सिक्योरिटी चैलेंजेस दूसरों के मुकाबले में बहुत बड़े हैं, और इस पे हमें मिलजुल के चलना है। तो एक जो बात सामने आई कि कम इंटरेक्शन की वजह से गलत फहमियां बढ़ी हैं, तो नेशनल इश्यूज में देखें, वो वजीर आजम बन के बैठे हुए थे, ये चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे, दोनों ने पॉलिटिक्स को अवॉइड किया और दोनों ने अपनी तरफ से गोया मैंडेट तस्लीम कर लिया गया वजीर आजम का। लेकिन ये तो पता नहीं, आपको पता होगा मैंडेट कौन सा। सर मुलाकात तो आप लोगों ने की है ना, मुलाकात तो आप लोगों ने कोई 26वीं 27वीं तरमीम तो पास कराने नहीं गए हुए थे कि तुम मैंडेट तस्लीम कर लेंगे। वहां पे बात कर रहे थे, अगर बात करने में मैंडेट तस्लीम होता है तो पता नहीं, तो मुझे नहीं पता आप क्या कह सकते हैं इस तरह। तो आप ये भी बोल सकती हैं कि उन्होंने इसी वजीर आला पे कैसे कैसे इल्जाम लगाए थे इनकी पार्टी ने। आज उनकी पार्टी ने विड्रॉ कर लिए, फिर वो तमाम इल्जाम आता कर बात पहले से। हाँ, ये रेड लाइन कहा गया था कि ये इन पे क्रॉस लग गया, ये नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने।